صحابہ کرام مثال اس لیے ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے تقاضوں پر، کتاب و سنت کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے میں شریعت کے جو بھی تقاضے تھے اسے اللہ کی منشا اور اس کے رسول کی مرضی کے عین مطابق انہوں نے ادا کیا۔ تمام تقاضوں پر وہ پورے اور کھرے کھرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، باب سب الخمر فی الطریق۔ اس باب میں امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اعلان کرنے والے منادی کو بھیجا، جاؤ آواز لگا دو، بتا دو لوگوں کو آیت اتر چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ چنانچہ منادی نے آواز لگاتے ہوئے لوگوں کو اعلان سنایا، اناؤنسمنٹ کیا۔ انس کہتے ہیں کہ جس وقت منادی آواز لگا رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، اس وقت میں ابو طلحہ صحابی کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، عمدہ شراب جو کھجور کی بنی ہوئی تھی جس کا نام فضیق تھا۔ یہ آواز لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے، یہ آواز لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے، شراب کے جام ان کے ہونٹوں سے لگے ہوتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں۔ شراب کے پیمانے ان کے ہاتھوں میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گرا دیے جاتے ہیں۔ اور ابو طلحہ جن کے گھر میں شراب پلائی جا رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس کو حکم دیا، انس اذهب فاحرقها، اے انس جاؤ تمام مٹکوں کو جس میں شراب رکھی ہوئی ہے اڈیل دو، گرا دو، پلٹ دو، ہمیں اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حکم ملنے کے بعد میں نے تمام مٹکوں کو اٹھایا اور یکے بعد دیگرے لے جا کر کے مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں اسے اڈیل دیا۔ فجرت فی سکک المدینہ، شراب مدینے کا گلی کوچوں میں ایسے بہنے لگی جیسے پانی بہ رہا ہو برسات کا۔ سامعین کرام آپ محسوس کیجئے، شراب عربوں کی گھٹی کا حصہ بن چکی، ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، لیکن نبی اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ذرہ برابر بھی تردد نہیں، شراب جیسی چیز جو بہت محبوب تھی چھوڑ دی گئی، بہا دی گئی، ترک کر دی گئی۔ تحویل قبلہ کا حکم مدینہ جانے کے بعد نازل ہوا، یہ دوسری مثال ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کیا ہے۔ مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کی طرح بیت المقدس ہی کو قبلہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، آپ کی دلی تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ کاش بیت اللہ ہوتا جو آپ کے دادا ابراہیم کا قبلہ تھا، آپ کو قبلہ ابراہیمی پھر سے مل جاتا۔ چنانچہ آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے رہے، وہی کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کو ذکر کر رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ اے نبی آسمان کی طرف آپ کی نگاہوں کے بار بار اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف ہم ضرور پھیر دیں گے، تو لیجئے حکم آ چکا ہے، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آپ کر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، قبلہ بدل دیا میں نے، وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اور اے صحابہ کرام تم جہاں کہیں بھی رہو اس کے بعد تو نماز میں اپنے چہروں کو اسی قبلے کی طرف پھیر لو، اسی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری تو علامہ شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیری حواشی میں کہ وہ عصر کی نماز کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی پڑھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک صحابی مدینے کے راستوں میں چلے اور جاتے ہوئے ان کا گزر ایک ایسی مسجد کے پاس سے ہوا جہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ابھی تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے آواز لگائی، لوگوں قبلے کے بدلے جانے کا حکم آ چکا ہے، بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا گیا ہے، قبلے بدل لو، اللہ کے رسول کے ساتھ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ یہ سنت تھا
کہ وہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز ہی میں انہوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصی سے اپنے قبلے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور مڑ گئے. ایک لمحہ کے لیے بھی انتظار نہیں کیا نماز ختم ہو، ہم تفتیش کریں، معلومات حاصل کریں، خبر سچی ہو تب قبول کریں. صحابہ صدوق تھے، عدول تھے، سچے تھے، معتبر تھے. آواز کانوں سے ٹکرائی اور نماز ہی میں قبلہ چینج، تبدیلی آ گئی. یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ سمع و طاعت. یہی صحابہ کرام ہیں کہ تمام تر سمع و طاعت کے جذبے کے باوجود یہ انسان تھے. بشری تقاضے کے مطابق ان کی عملی زندگی میں ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام تو بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی وہ اپنے گناہوں پر بزد نہ ہوئے، انہوں نے اصرار نہ کیا، کبھی ڈٹے نہ رہے، بلکہ جو ہی غلطی ہوئی شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، سچی توبہ کی. ایسی سچی توبہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے عفو و درگزر اور ان کے معافی و مغفرت کا پروانہ بھیج دیا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا ہے. جی آئیے میں ایک واقعہ آپ کو قرآن سے سناتا ہوں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 118 میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، اے مجاہدین، تم اپنے اسلحے تیار کر لو، خورد و نوش کا سامان جمع کر لو، کھانے پینے کے تمام سامان اور اسلحے جمع کرنے کے بعد نکلو، چلو ہم غزوہ تبوک کے لیے چلتے ہیں. یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے، جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنا اسلحہ، اپنے کھانے پینے کے سامان لیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہو گئے. اس موقع پر 3 صحابہ کرام جن کا نام مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ ہے، یہ مدینے میں رک گئے. انہوں نے سوچا کہ ہماری کھجور کی فصلیں پکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ ہی دنوں میں پک جائیں گی، ہفتہ 10 دن لگیں گے، اور ہمارے پاس تو اس زمانے کی تیز رفتار سواری ہے، ہم اونٹ اور گھوڑوں کے مالک ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہماری فصلیں پک جائیں گی، کھجور ہم توڑ کر اپنے گھروں میں جمع کر لیں گے، اس کے بعد اپنے گھوڑے اور اونٹوں پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ جا کر رسول کا اور صحابہ کا ساتھ لے لیں گے. چنانچہ اسی زام میں وہ رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محاذ جنگ کے لیے گئے اور آپ غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ آپ واپس آ گئے، پہنچ گئے. ابھی تک یہ تینوں صحابہ کرام اپنی کھجوریں ہی توڑتے رہے، ان کو توفیق نہ ملی. اللہ کے رسول نے مدینے میں پہنچتے ہی ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لوگوں کوئی بھی ان سے ملے جلے نہ، ان سے کوئی ہم کلام نہ ہو. ایسا بائیکاٹ اللہ کے رسول نے کروایا کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا. ہم بھی تم سے بات کرنے کو راضی اور تیار نہیں، کیوں؟ تم نے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ کے رسول بلائیں اور غزوہ سے پیچھے رہ جانا گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، حالانکہ زمین مدینے کی کشادہ تھی. خود وہ اپنی جانوں سے اکتا گئے. بہرحال اظہار ندامت کرتے ہوئے انہوں نے توبہ کی. رات کو اٹھے، تہجد کی نمازیں پڑھی، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر انہوں نے معافی مانگی. اللہ نے توبہ قبول کر لی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ کرام پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جن پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، سکڑ گئی تھی. خود وہ اپنی جانوں سے اکتا گئے تھے کہ بیوی تک ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کہیں بھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں. چنانچہ انہوں نے توبہ کی، ثم تاب علیہم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنی، معاف کر دیا ان کو، لیتوبوا، تاکہ فیوچر کی لائف میں، تاکہ مستقبل کی زندگی میں کبھی خطا ہو تو پھر یہ توبہ کر سکیں، میری طرف رجوع کر سکیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام اور تمام سامعات، آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کی توبہ کتنی سچی تھی. صرف صحابہ نہیں، صحابیات نے بھی توبہ کی مثالیں پیش کی ہیں. ایک واقعہ جو صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 4432، اس کے حوالے سے میں آپ کو سناؤں. ایک صحابیہ قبیلے ازد کی تھیں جن کا نام غامدیہ، جنہیں غامدیہ کہا جاتا تھا.
ان سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، زنا کا ارتکاب ہو گیا، انہیں شرمندگی ہوئی، اظہار ندامت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، آپ پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا، جاؤ جاؤ تمہارے معاملے کی ہم جانچ پڑتال کریں گے۔ دوسرے دن وہ پھر واپس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا میں سچی نہیں ہوں؟ واللہ انی لحبلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں ایسی مجرمہ ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے آپ، میں اس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں اذهبی حتی تلدی، جاؤ یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے تب واپس آنا۔ چنانچہ وہ جاتی ہیں، جب وضع حمل ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لے کر حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ھذا قد ولدتہ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ ولد الزنا جس کو میں نے جنا ہے، یہ پیدا ہو گیا ہے، میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اذهبی حتی تفطمی، جاؤ یہاں تک کہ بچہ دودھ چھوڑ دے، کھانا پینا کھانے لگے تب لے کر کے آنا۔ چنانچہ وہ جاتی ہیں اور دودھ پلانے کی پوری 2 سالہ مدت مکمل کرتی ہیں، اور جب بچہ روٹیاں کھانے لگتا ہے، دودھ چھوڑ کر وہ خوراک پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ صحابی رسول اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑاتی ہیں اور اسے لے کر دربار نبوی میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کہتی ہیں اللہ کے رسول ھذا قد فطمتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہ بچہ ہے جس نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کھانا کھانے لگا ہے، دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جسے یہ کھا رہا ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سرپرستان میں سے ایک ولی کے ذمے اس لڑکے کو دے دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں لے جاؤ رجم کر دو۔ چنانچہ انہیں کمر تک گڑھے میں دفن کیا جاتا ہے، کمر تک ان کو پاٹ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب ان کو رجم کر رہے تھے تو اس عورت کے جسم سے نکلنے والے خون کے چھینٹے خالد کے شرٹ پر، خالد کی قمیض پر پڑ گئے۔ خالد نے غصے میں آ کر انہیں لعن طعن کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ سنا تو فرمایا اے خالد لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکس لغفر له، خالد تمہیں پتا ہے اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کوئی ٹیکس وصول کرنے والا کر لیتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا، تم اسے طعنہ زنی کر رہے ہو۔ حاضرین کرام، یہ تھا صحابہ کرام اور صحابیات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کی سمع و طاعت کا جذبہ اور غلطیاں ہو جانے پر سچی توبہ کرنے کا انداز۔ اسی طرح جب ان میں آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے، صحابہ کرام بشر تھے، انسان تھے، بشری تقاضے کے تحت ان میں بھی آپسی رنجشیں ہو جایا کرتی تھیں، آپسی اختلافات جنم لے لیا کرتے تھے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے، ان رنجشوں کی وجہ سے کبھی انہوں نے کسی سے اپنا سلام و کلام نہیں بند کیا، کسی سے دشمنی مول نہیں لی، کسی سے اپنے رشتوں کو نہیں کاٹا، اور ایک مثال قائم کر دی کہ اختلافات کو ختم کرنے میں ہم تمہارے لیے مثال ہیں۔ آئیے ہم ایک واقعہ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نوک جھونک ہو گئی، دونوں کسی بات پر اکڑ گئے۔ حضرت ابو بکر کی باتوں سے عمر غصہ ہو گئے اور غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر سے منہ پھیرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، میں نے عمر کو ناراض کیا ہے، میں نے ظلم و زیادتی کی ہے، ان پر زبان درازی کی ہے ان کے خلاف، مجھے معافی مانگنا چاہیے۔ چنانچہ ابو بکر حضرت عمر کے پیچھے پیچھے دوڑے اور جا کر معافی مانگی، عمر میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو، میری باتوں سے تمہیں غصہ آیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ لیکن عمر ہیں کہ سننے کو تیار نہیں۔ چنانچہ عمر نے جاتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ ابو بکر کے منہ پر بند کر دیا اور اندر نہیں جانے دیا، معاف بھی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے پلٹ کر دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا قصہ سناتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر کو اپنے گھر میں شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ابو بکر
مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میرے گھر تک آئے، میں نے معاف نہیں کیا، میں نے ان کے قصور کو درگزر نہیں کیا، میں مجرم ہوں۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ابو بکر ہیں یا نہیں، انہیں یہ خبر دی جاتی ہے کہ ابو بکر یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس ہو کر وہ دربار نبوی میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول کو سلام کر کے وہاں بیٹھتے ہیں اور اپنا ماجرا سناتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا اور ایسا ہوا۔ ابو بکر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی باتیں سن کر غصہ ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے۔ ابو بکر نبی کے زانوں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول واللہ لانا کنت ازلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں قصور میرا ہے، اے اللہ کے رسول خطاوار میں ہوں، آپ عمر پہ غصہ مت کیجئے، آپ انہیں مت ڈانٹیے ڈپٹیے، میں نے زیادتی کی ہے ان کے خلاف، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ سامعین کرام، آپ محسوس کیجئے، غلطیاں ہونا عیب نہیں، لیکن غلطیوں پر مصر رہنا، ڈٹا رہنا اور ان غلطیوں کی وجہ سے آپسی اختلافات اور رنجشوں کو بڑھاوا دینا، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس میں ہمارے لیے مثال ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نکاح اور شادی بیاہ کے رشتے سے بھی جوڑتے تھے، نکاح کے رشتے میں بھی اپنے آپ کو وہ جوڑتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ تقاضے موجود تھے، لیکن نکاح اور بیاہ سے متعلق ان میں جو سادگی پائی جاتی تھی وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ امیر ترین انسان سادگی کی وہ مثال قائم کر رہا ہے جس کی نظیر آپ نہ پا سکیں گے۔ آئیے میں ایک صحابی جو مہاجر صحابی تھے ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جس کا ذکر بھی صحیح بخاری ہی کے اندر ہے۔ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے یہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع سے ان کا بھائی چارہ کرا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع، تم بھائی بھائی ہو، تم مہاجر ہو، تم انصاری، لیکن تمہارا رشتہ اسلامی رشتہ ہے، تم بھائی بھائی۔ سعد بن معاذ ایک مالدار انسان تھے، اللہ نے ان کو کشادگی عطا فرمائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اے میرے بھائی، یہ میری جائیداد اور پراپرٹی ہے، میں اپنی جائیداد کے 2 حصے کرنا چاہتا ہوں، آدھا تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور اسی طرح میں چاہتا ہوں تمہاری شادی بھی کرا دوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو۔ تم مکے کی ساری چیزیں، ساری جائیداد، پراپرٹی، خاندان، سب کچھ ترک کر کے آئے ہو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آئے ہو، میں تمہیں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دینا چاہتا ہوں، تمہاری شادی کرا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن یہ سن کر کہتے ہیں، اللہم بارک لک فی اہلک و مالک، اے میرے بھائی، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال و جائیداد میں برکت عطا فرمائے، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، بازار کہاں لگتی ہے جہاں میں تجارت کر سکوں، اس کی خبر ہمیں دے دیجئے، پتہ بتا دیجئے۔ چنانچہ ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر، ان 2 چیزوں کی تجارت شروع کرتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں وہ مدینے کے نامور تاجروں میں شمار کیے جانے لگتے ہیں، ایک اچھی بزنس مین۔ اور ابھی کچھ ہی ایام گزرتے ہیں، کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں، کچھ ہی عرصے گزرتے ہیں کہ وہ ایک انصاری سے شادی کرتے ہیں، ایک انصاریہ عورت، صحابی رسول۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، لیکن شادی کے دوسرے دن جب اللہ کے رسول کا سامنا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول ان کے شرٹ پر، ان کی قمیص کے اوپر زعفرانی کلر دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اے عبد الرحمن، تم اور یہ پیلا کلر، تمہاری قمیص زرد رنگ میں آلودہ، ماجرا کیا ہے، بتاؤ گے صحیح؟ عبد الرحمن ہنس کر جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول، تزوجت انصاریہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ما سقت لہا، بتاؤ مہر کیا دی تم نے؟ جواب دیتے ہیں، وزن نوات من ذہب، 1 گٹھلی کے برابر سونا میں نے ان کو دیا ہے، یہ مہر میں نے ادا کی ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، عبد الرحمن، تاجر ہو، بزنس مین ہو، اولم ولو بشات، جاؤ ولیمہ ضرور کرو، 1 بکری ہی کیوں نہ کاٹو، اور دیکھو مجھے، میرا بھی خیال رکھنا، ولیمہ کرو، میرا بھی خیال رکھنا، نکاح میں تو دعوت نہیں دی نا۔ کیسی سادگی والی شادی، مثال ہے سامعین اور سامعات، پیس ٹی وی کے تمام ناظرین اور ناظرات، صحابہ کرام کی یہ سادگی شادی اور بیاہ کے اندر، وہ بھی وہ نامور تاجر
جو مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا تھا، اور اس نے مہر ادا کرنے کے بعد ولیمہ کیا، اس وقت اللہ کے رسول کو خبر ہو۔ زعفرانی کلر دیکھ کر اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ ہم اگر نکاح میں کوئی ہمیں دعوت نہ دے تو ہمارے ناک اور بھوں سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر بل آنے لگتے ہیں۔ اس نے شادی کی مجھے پوچھا تک نہیں۔ میرے دوستو، یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی شادی پر انہیں حوصلہ افزائی دیجیے، ان کی خیر و برکت کی دعا کیجیے، اور ایسی سادگی کو اپنی زندگیوں میں برتیے، کیونکہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں، یہی وہ صحابیات ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم رسول اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کس حد تک ان کے قریب ہیں۔ صحابہ کرام مثال ہیں۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مثال ہیں، اور اس لیے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے معلم و مربی تھے، وہ ان کے استاذ اور معلم تھے، یہ شرف ان کو ملا۔ وہ مثال اس لیے بھی ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ انہوں نے پایا، صحبت رسول کی سعادت ان کو ملی، اور احکام شریعت پر عمل کرنے میں شریعت کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اللہ کی منشا اور رسول کی مرضی کے عین مطابق اس کو ادا کیا۔ وہ مثال اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے نبی کی صحبت سے فیضیاب ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کی وہ مثالیں قائم کی جس کو اللہ نے قرآن کریم میں منشن کر دیا، اللہ نے جس کا ذکر قرآن کریم میں سراہا اور کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ صحابہ ایسے مرد ہیں جن کا بزنس نماز قائم کرنے سے ان کو روک نہیں سکتا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کو غافل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، اور لاٹھی کی وجہ سے چکا چوندھ ہو جائیں گی، لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، اس دن سے یہ ڈرتے ہیں۔ ایسے متقی لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام مثال اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو کام انجام دیے، ان نیک کاموں کو اللہ رب العالمین نے قبولیت کا شرف عطا کیا، اور اسی روئے زمین پر رہتے ہوئے انہیں اپنی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ دے دی، اور ان کو جنت کا مزدہ سنا دیا، جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر اور صحابہ میں سے جو لوگ سابق اور مقدم ہیں، اور وہ لوگ جو بہتر طور پر ان کی پیروی کرتے آئے، انہوں نے بھی ایمان اور اسلام میں اپنے آپ کو درج کرایا، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام مہاجرین اور انصار کے لیے، تمام سابق و مقدم لوگوں کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد ان کی پیروی کرتے آئے، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔